بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جج اور قاضی۔ تو اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں۔ جوڈیشل سسٹم پلیز امپورٹنٹ رول ان اے سوسائٹی ایز فار ایز ڈیولپمنٹ آف اسٹرانگ پولیٹیکل سیٹ اپ، پروموشن آف economic prosperity and achievement of justice are concerned. For achievement of these aims, an Islamic judicial system is classified into following three institutions کہ جہاں تک مضبوط سیاسی نظام کی نشو و نما، معاشی خوشحالی کی بہتری اور حصول انصاف کا تعلق ہے، عدالتی نظام ایک معاشرے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ایک اسلامی عدالتی نظام کو مندرجہ ذیل 3 اداروں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ بیسیکلی انصاف مہیا کرنا کام جیسے عدالتوں کا ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے تو وہ عدالت میں جائے گا اپنے انصاف کے لیے کہ جج صاحبان اسے اسے انصاف فراہم کریں۔ تو پہلے قاضی کا بھی سسٹم ہوتا تھا۔ تو اگر کلاسیفیکیشنز ہیں تو اس کے بارے میں فرسٹ اس کی کلاسیفیکشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ 3 ٹائپ کی کورٹس تھیں: مظالم کورٹس، کورٹ آف جج اور قاضی، کورٹ آف محتسب۔ تو بیسیکلی جو ہمارا آج ٹاپک ہے وہ تو ہے کورٹ آف جج اینڈ قاضی، بٹ ہم مظالم کورٹس اور کورٹ آف محتسب کو تھوڑا بہت ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مظالم were an ancient pre-Islamic institution that was adopted by Abbasids in the 8th century۔ تو یہ ایک پرانی مطلب ہے عباسیوں کے دور میں انسٹیٹیوشن بنا تھا یہ۔ The main purpose of the مظالم courts was to give ordinary people redress۔ تو وہ عام مخلوق کو بیسیکلی انصاف دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ مظالم اور سلطان courts were distinguished from the شرطہ پولیس اور same courts۔ مطلب اس ٹائم کی جو ان سی عام کورٹس تھی ان سے تھوڑی سی مختلف تھی کہ یہ بادشاہ کی عدالت تھی، بادشاہ کے محل میں عدالت لگتی تھی۔ تو یہ 13 سینچری میں ڈیزالو ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہم محتسب کورٹ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ محتسب کورٹس وہ کورٹس ہیں کہ ان پاکستان a further feature of judicial system is the office of محتسب ombudsman which is provided in the constitution. The office of محتسب was established in many early Muslim states to ensure that no wrongs were done to citizens۔ means کہ محتسب کورٹس بھی پرانے دور میں کورٹ سٹارٹ سسٹم ہوا تھا، یہ بھی لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے تھا۔ تو آج کا جو بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے کورٹ آف جج اینڈ قاضی۔ تو اس میں کوالیفیکیشن آف جج یا قاضی کی پڑھ لیتے ہیں۔ کوالیفیکیشن آف جج اور قاضی، تو اس کی فرسٹ کوالیفیکیشن ہے کمپیٹنٹ وٹنس، مینس کہ اہل گواہ ہو۔ جو جج بنے وہ اہل گواہ ہو۔ According to Islamic laws, a person can be a competent witness only when he is a major Muslim, sane and free, and a qazi is needed to have all these qualities of competent witness۔ کہ اسلامی قوانین کے مطابق ایک شخص صرف اس وقت اہل ہو سکتا ہے جب وہ بالغ مسلمان، سمجھدار اور آزاد ہو، اور ایک قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل گواہ کی یہ تمام خصوصیات رکھتا ہو۔ مینس کہ اگر کوئی جج یا قاضی بنتا ہے تو اس کی کوالیفیکیشنز میں کیا چیز دیکھی جائے گی کہ وہ ایک اہل گواہ ہو، ایک مسلمان ہو، سمجھدار آدمی ہو، کہ مطلب پاگل دیوانہ تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، اسے تو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے ویل ورسڈ ان اسلامک لاز، کہ اسے اسلامی قوانین کا مکمل طور پر علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے نالج اباؤٹ نارمز آف جسٹس،
کہ انصاف کے معیار کے متعلق علم ہونا چاہیے. مینس کہ اسے انصاف کا معیار پتہ ہونا چاہیے. اس طرح ہے کہ اگر دو پارٹیز ہیں, اس میں ایک نے غلط کام کیا, دوسرے نے صحیح کیا ہے, تو اسے یہ انصاف کا معیار پتہ ہونا چاہیے کہ میں انصاف کس طرح فراہم کرنا ہے, کس کو اس کا حق دلوانا ہے. اس کے بعد ہے گریسفل ان ایکٹ. قاضی مسٹ بی گریسفل ایز فار ایز ہز ایکٹس آر کنسرنڈ, کہ عمل میں نمایاں ہو. اس کے بعد ڈیٹیل ڈیسیجنز ہے کہ قاضی کو فیصلہ جات تفصیل میں صادر کرنا چاہیے, کہ مینس کہ وہ تفصیلاً اپنے فیصلہ جات بتائے. ڈیسیجنز تھرو ایویڈنس, کہ وہ گواہ یا شہادتوں کے تھرو ہی ڈیسیجنز لے. کہ اس طرح ہے کہ جس طرح آج کل ہماری کورٹس میں ہے کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی گناہ ہوتا ہے, تو بہت پارٹیز اپنے گواہ لے آتی ہیں, تو شواہد انہی کی بیس پر یا انہی کو دیکھتے ہوئے جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں. اس کے بعد غیر جانبدارانی, کہ قاضی کسی کی سائیڈ نہ لے. کوالیفیکیشن ایک اور ہے کہ اس کی یہ ہے کہ غیر جانبدارانہ طور پر فیصلہ کرے, کہ مینس کہ حق پر فیصلہ کرے. اس کے بعد مجتہد. There also exists some contradiction among various Muslim sects on this point, whether a qazi should be or should not be a mujtahid. The Shafi suggests that a qazi should be mujtahid, whereas Hanfis do not agree with the Shafis on this point. Means کہ دو فرقوں میں شافیز اور ان میں حنفیز میں یہ کنٹرڈکشن ہے, اس بات کا تضاد ہے کہ شافی کہتے ہیں کہ قاضی کو should not be a mujtahid, لیکن حنفی کہتے ہیں قاضی کو مجتہد ہونا چاہیے. یعنی شافی تجویز کرتے ہیں کہ قاضی کو مجتہد ہونا چاہیے, ہاں, بلکہ حنفی کہتے ہیں کہ اس نقطے پر شافی کے متضاد مینس کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر شافی ایک مجتہد نہیں بھی ہوگا تب بھی وہ جج یا قاضی بن سکتا ہے. اس کے بعد ہے فیتھ ان گاڈ, اللہ تعالیٰ پر یقین. پھر ہے ٹیمپرمنٹ, کہ اس کا مزاج اچھا ہونا چاہیے. قاضی کو ٹھنڈے مزاج کا شخص ہونا چاہیے. مینس کہ عدالت میں وہ ٹھنڈے انسان, تب بھی کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کیا جاتا, تو ایک ٹھنڈے مزاج کے شخص ہی قاضی بن سکتا ہے, کہ وہ دونوں پارٹیز کو دیکھ کے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ فیصلہ کرے. ناٹ ٹو مکس ود پیپل, کہ وہ لوگوں کے ساتھ میل جو نہ ہو اس کا, کہ اسی لیے کہ وہ لوگ اگر کسی کے ساتھ میل جول رکھے گا یا میل جول جائے گا تو ایک پارٹی اسے اپنی سائڈ پہ کر لے گی, تو اسے انصاف کے ساتھ تو فیصلہ نہیں کرے گا. پاور ٹو میک ڈیسیجنز, فیصلہ جات کرنے کی قوت, کہ یہ بھی ضروری ہے کہ قاضی کے پاس فیصلہ جات کرنے کی قوت ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے پاورز آف اے قاضی اور جج. قاضی اور جج, تو پاورز آف قاضی اور جج میں ڈسکس کرتے ہیں. Limited or partial powers can be granted to a qazi. Through these powers, a qazi uses jurisdiction so as to dispense of justice. These are powers: power to appoint deputy qazi, power to dismiss deputy qazi, power to adjudicate upon particular kind of cases, power to use jurisdiction with a specific area. Means کہ ایک قاضی کو کون سی پاورز ہوتی ہیں. ڈپٹی قاضی کو تعینات کرنے کی پاور ایک قاضی کے پاس ہوتی ہے. اگر ایک اسلامی ریاست کے حکمران نے اجازت دی ہو اور اگر انصاف مہیا اور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہو تو ایک قاضی ڈپٹی قاضی تعینات کر سکتا ہے. دوسری پاور اس کی ہے کہ ڈپٹی قاضی کو برطرف بھی وہ کر سکتا ہے. پھر اس کی پاور آ جاتی ہے خاص قسم کے مقدمات پر فیصلہ دینے کا اختیار. مینس کہ خاص قسم کے مقدمات پر فیصلہ دینے کا اختیار قاضی کو دیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی دیگر قسم کے مقدمات پر فیصلہ جات صادر نہیں کر سکتا. اچھا, اس کے بعد پوائنٹ آ جاتا ہے پاور ٹو یوز جورسڈکشن ود اے اسپیسیفک ایریا, کہ ایک خاص علاقے میں اختیار سماعت استعمال کرنے کا بھی, کہ ایک خاص وہ کہتا ہے کہ مخصوص اس ایریے کا اختیار میرے پاس ہے کہ میں اس کے فیصلہ جات کروں گا. ایک قاضی کو خاص علاقے میں اختیار سماعت استعمال کرنے کا اختیار دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پاور ٹو یوز جورسڈکشن فار اے لمیٹڈ پیریڈ, کہ ایک محدود مدت کے لیے اختیار سماعت استعمال کرنے کا اختیار. ایک قاضی کو ایک محدود مدت کے لیے اختیار سماعت استعمال کرنے کا اختیار دیا جا سکتا ہے, اور یہ اختیار محدود مدت کی ختم ہونے کے بعد استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ہے ڈیوٹیز آف اے قاضی اور اے جج. فرسٹ ہم نے کوالیفیکیشن پڑھی ہے, پھر ہم نے پاورز پڑھی ہیں. اب تھرڈ پوائنٹ ہے ڈیوٹیز آف اے قاضی اور جج. یہ سارے میں پوائنٹس نہیں لکھ رہا, ویڈیو کافی لینتھی ہو جاتی ہے.
A qazi is usually considered under obligation to deal all the persons equally, to keep himself away from corruption, bribery and so on, and to make no discrimination among all the persons. Some of duties of qazi are judicial ones and others are quasi judicial ones. मीन्स कि काजी पर अमूमन फ़र्ज आयद होता है कि वो तमाम अफराद को बराबरी की सतह पर डील करे, कि वो फैसला इंसाफ पर करे, जिसका हक बनता उसी को हक दिलाए, अपने आप को बदनवानी, रिश्वत वगैरह से दूर रखे और तमाम अफराद में कोई इम्तियाज़ ना करे। काजी के कुछ फ़राइज़ अदालती हैं और कुछ फ़राइज़ नीम अदालती है। मुख्तसरन बयान किया जाए तो एक काजी को मदरजा झैल फ़राइज़ अंजाम देना चाहिए। मीन्स कि एक काजी को इंसाफ करना चाहिए। आजकल जैसे हम देखते हैं कि गरीब के लिए और अदालत है, गरीब के लिए और इंसाफ का तराजू है, अमीर के लिए और है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमेशा अमीर गरीब सब बराबर हैं इस्लाम में, तो सबको इंसाफ देना चाहिए काजी को। उसके बाद इसकी अब हम पढ़ेंगे ड्यूटीज। फर्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ काजी एज अ कस्टोडियन, काजी का बतौर निगरान फर्ज। काजी के फराइज में से एक फर्ज निगरान वाला है। इसे एक नाबालिग, गुमशुदा, बेवकूफ और मजनू की जायदाद, मुफादात और जिस्म का इंतजाम और देखभाल करना होती है। उसके बाद मैटर्स ऑफ हदूद, किसास एंड ताजीर। काजी का एक और फर्ज हदूद, किसास और ताजीर में मामलात को डील करना है। प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़। एक काजी को वक्फ जायदाद की निगरानी देखभाल करनी चाहिए। सिविल मैटर्स में इसी तरह काजी दीवानी मामलात भी देखता है। अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स, उसके बाद पर्सनल लॉ, कानून शख्सी। एक काजी शख्सी कानून के हवाले से मामलात के साथ डील कर सकता है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसीज्ड एस्टेट, के मुतवफ़ी के अमलाक का इंतज़ाम। मुतवफ़ी के अमलाक का इंतज़ाम भी काजी का एक फ़र्ज़ हो सकता है, ख़ुसूसन जब इसके वारिसान नाबालिग हों। मीन्स कि एक फ़ौत हो जाता है, उसके बाद उसके बच्चे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल, या जब इसके वारिसान गैर मौजूद हों, या जब इसके वारिसान का अता पता मालूम ना हो। राइट ऑफ अल्लाह इंडिविजुअल, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। A qazi can also be needed to deal with rights of Allah and individual, कि काजी हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद को डील करने के लिए भी काजी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें 4-5 पॉइंट से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने काजी के बारे में, फिर इस्लामिक कोर्ट्स के बारे में पढ़ा है कि मज़ालिम कोर्ट्स थी, उसके बाद काजी और जज की कोर्ट्स थी, उसके बाद थी मुहतसिब कोर्ट्स। उसके बाद बेसिकली जो टॉपिक था उसको हमने आगे एक्सप्लेन किया कि क्वालिफिकेशन ऑफ काजी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ी है, उसके बाद पावर्स ऑफ काजी पढ़ी, उसके बाद ड्यूटीज ऑफ काजी पढ़ी है। तो कंक्लूजन आज के टॉपिक का हमारा ये है कि to conclude, it can be stated that Qazi is a religious judge and therefore a Qazi is duty bound to use his powers and perform his duties in accordance with Shari laws. In fact, a Qazi has to work independently and impartially so as to dispense of justice among the common masses. Means के नतीजा अखज़ करते हुए ये बयान किया जा सकता है कि काजी एक मजहबी जज है और इसलिए काजी पर फर्ज है कि शरई कवानीन के मुताबिक अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे और अपने फ़राइज़ को निभाए। दर हकीकत काजी को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तौर पर काम करना पड़ता है ताकि वो तमाम अफराद के माबैन इंसाफ मुहैया करे। तो काजी का सिस्टम तो पहले पुराना था, मतलब इस्लामिक कोर्ट्स कह लें या पुराने दौर में काजी का। अब तो कोर्ट्स का सिस्टम और है। अब तो हमारे मुल्क में जैसे कोर्ट्स का सिस्टम इंग्लिश कोर्ट्स में की तरह ही है आलमोस्ट। जैसे अंग्रेज़ कवानीन छोड़ के तो आज तक हम कुछ पुराने कवानीन को तब्दील ही नहीं कर सके। बहरहाल इस पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये कि काजी का बेसिकली जो उनका रोल था वो ये था कि लोगों को इंसाफ मुहैया करना। किसी की मतलब है कि अगर किसी का हक मारा गया या किसी का मतलब है किसी को हक दिलवाना, किसी की जायदाद वारिसान फौत हो जाता तो उसके वारिसान को उसकी जायदाद दिलवाना, तो ये सारी पावर्स थी। तो बेसिकली जहाँ इंसाफ होगा, जहाँ अदालतें हमारी कोर्ट्स इंसाफ करेंगी, वो मुल्क खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर तो कुछ तरक्की भी नहीं हो सकती। लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुआशरा कैसे बेहतर हो सकता है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे मुल्क को बेहतर करे, हमारी कोर्ट्स बेहतर हो जाएं। ठीक है जी, आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें अगर कोई
کمی کے لیکچر میں ہو یا کسی ٹائپ کا کوشچن ہو تو کائنڈلی بتا دیا کریں.